بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر موٹیویشن اینڈ لائف سکل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہماری جو ریئل لائف ہے اس کے کافی قریب ہے، اور یہ جو ٹاپک ہے اس پہ آلموسٹ ہر بندہ جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ کہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ پریشانی کے شکار ہے، وہ ٹینشن کے شکار ہے، ڈپریشن میں ہے۔ ہم آئے دن میڈیا میں دیکھتے ہیں، نیوز پیپرز میں دیکھتے ہیں کہ آج فلاں جو ہے وہ گلوکار نے سوسائڈ کر لی، فلاں اداکار نے سوسائڈ کر لی، فلاں جناب پولیٹیشین نے سوسائڈ کر لی۔ تو بنیادی طور پر یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ جو حقیقی خوشی ہے اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، حقیقی خوشی ہے کیا، بیسیکلی لائف میں ہمیں چاہیے کیا ہے، اور ہم لائف میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور انہی سوالوں کا جو جواب ہے وہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو مل نہیں پاتا۔ تو ہم نے بنیادی طور پر آج جو ہمارا لیکچر ہے، ہم نے اس میں اسی پہ ڈسکشن کرنی ہے کہ جو بنیادی ہمارا ایشو ہے وہ ہے کیا۔ تو دیکھیں، زندگی جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو ہم جی رہے ہیں، پریکٹیکل لائف جس کو ہم کہتے ہیں، ریئلسٹکلی ہم اس کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم یہ والی زندگی جی رہے ہیں۔ اور ایک زندگی وہ ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ اب وہ دکھاتا کون ہے؟ وہ زندگی ہمیں میڈیا دکھاتا ہے، وہ ہمارے ارد گرد جتنے ذرائع ابلاغ ہیں، چاہے آپ اس میں نیوز پیپرز کو دیکھ لیں، چاہے آپ اس میں ڈائجسٹ کو دیکھ لیں، چاہے اس میں آپ بکس کو دیکھ لیں، ناولز کو دیکھ لیں، ڈراماز اینڈ موویز کو دیکھ لیں۔ اور معاشرے کی طرف سے بھی ہمارے اوپر پریشر ہے کہ کچھ ایسے معاشرے کے سیلف کریٹڈ سٹینڈرڈز ہیں جو معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیلف کریٹڈ سٹینڈرڈز ہیں جن کو یہ بندہ پورا کرے گا تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ خوشحال بندہ ہے، یہ خوشیوں میں رہنے والا بندہ ہے، اس کو خوش کہتے ہیں۔ اب وہ جو سیلف سپوزڈ پیرامیٹرز ہیں جو معاشرہ ہمیں دے رہا ہے یا جو میڈیا ہمیں دے رہا ہے، وہ بنیادی طور پر ہمارے لیے لائف میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو ایکچول خوشی کا سٹینڈرڈ ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو ہمیں معاشرہ دکھا رہا ہے، جو ہمیں میڈیا دکھا رہا ہے، وہ خوشی کا سٹینڈرڈ اور ہے۔ تو ہم یہاں پہ آج کے لیکچر میں یہ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر کہاں پہ وہ ایشوز آتے ہیں جو ہماری زندگی کو بالکل ڈراسٹکلی چینج کرتے ہیں، اور ہم زندگی میں حقیقی خوشی کو ڈھونڈنے کے بجائے ہم زندگی میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں جو ہم کبھی بھی خوشی نہیں دے پاتے۔ تو انہی چیزوں کو آج ہم اس اپنا جو لیکچر ہے اس میں جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ آپ کو نا ایک چھوٹے سے میں واقعے سے کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ جو تھا وہ فری ہوا، تو سارے لوگ گئے، کسی کو جاب مل گئی، کسی کو نہ ملی۔ تو کچھ سالوں کے بعد وہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹس اپنے پروفیسر سے ملنے کے لیے گئے۔ اب جب اپنے پروفیسر سے ملنے کے لیے گئے تو ہر کسی نے اپنے اپنے جو پرابلمس تھے ان کا بتانا شروع کیا۔ کسی نے کہا جی مجھے جاب نہیں ملی، کسی نے کہا مجھے جاب مل گئی اور مجھے یہ مسئلہ ہوا، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ تو ان کا جو پروفیسر تھا اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان سب کا جواب جو ہے وہ آپ کو، یہ چائے کا ایک ایک کپ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ سب کو جواب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر نے جو ہے وہ چائے منگا لی۔ جب چائے منگائی گئی تو اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ پروفیسر نے وہ چائے سرو کرنے کے لیے جو ایک ٹرے منگائی، تو اس ٹرے میں ڈفرنٹ ٹائپ کے کپ جو تھے وہ موجود تھے۔ اب ان میں کچھ کپ بہت مہنگے کپ تھے، ایکسپینسو، بڑے ڈیلیکیٹ اور خوبصورت قسم کے کپ بھی تھے، پیپر والے بھی تھے، بدصورت بھی تھے، بھدے بھی تھے، یعنی دنیا کا جتنا بھی خوبصورت اچھے برے جتنے کپس تھے وہ سارے پروفیسر نے ٹرے میں اکٹھے کر دیے۔ اب جب چائے کی باری آئی تو اس نے وہ ٹرے جو ہے ان کے سامنے رکھی، تو بڑا سرپرائزنگلی جس بندے نے کپ اٹھایا تو اس نے انتہائی خوبصورت جو کپ تھا وہ اٹھا لیا، جو مہنگے والا کپ تھا وہ اٹھا لیا، جو دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا وہ والا کپ اٹھا لیا۔ تو پروفیسر مسکراتے ہوئے سارا دیکھتا رہا۔ جب ان لوگوں نے چائے پی لی تو پھر اس کے بعد پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا دیکھیے کہ آپ کو میں نے چائے سرو کرنی تھی اور میں نے آپ کو ڈفرنٹ جو کپس تھے وہ دیے، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا جو کپ ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ اب آپ سب نے میرے کہے بغیر جو خوبصورت کپ تھے، جو مہنگے کپ تھے، جو اچھے دیکھنے والے کپ تھے، وہ اپنے سارے کے سارے اٹھا لیے، اور جو بھدے کپ تھے، جو سستے کپ تھے، جو ڈسپوزیبل پیپر والے کپ تھے، وہ اپنے پیچھے چھوڑ دیے۔ تو پروفیسر نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں نے کیوں ایسے کپ اٹھائے؟ آپ کا مقصد تھا چائے پینا۔ وہ چائے کسی سستے کپ میں بھی پی جا سکتی تھی، وہ چائے کسی مہنگے کپ میں بھی پی جا سکتی تھی، وہ چائے آپ بہت جو ہے وہ بھدے کپ میں بھی پی سکتے ہیں، خوبصورت کپ میں بھی پی سکتے ہیں، لیکن کیا وجہ بنی کہ آپ نے وہ والا کپ سلیکٹ کیا جو مہنگا بھی ہے اور جو خوبصورت بھی ہے؟
تو سب کے پاس کسی چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اس پروفیسر نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت ایک ریلیٹ کیا. اس نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو چائے ہے یہ آپ کی زندگی ہے, اور یہ جو آپ نے کپس اٹھائے ہیں یہ آپ کے سٹینڈرڈز ہیں جو آپ اپنی لائف گزارنے کے لیے سیٹ کرتے ہیں. اب پروفیسر نے یہ کہا کہ آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چائے پینی ہے. وہ چائے کسی عام سے کپ میں بھی پی جا سکتی ہے, اور وہ چائے کسی بہت مہنگے کپ میں بھی پی جا سکتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے چائے پینے کے لیے جو سٹینڈرڈ سلیکٹ کیا وہ سب نے بہت مہنگا سلیکٹ کیا. تو اس نے کہا زندگی بھی ایک مشروب کی طرح ہے, آپ اس کو کسی بھی برتن میں پی کے گزار سکتے ہیں, آپ اس کو کسی بھی طرح سے گزار سکتے ہیں. لیکن جب ہم نے اپنے سٹینڈرڈز سیٹ کر لیے اور وہ سٹینڈرڈز ہم بہت اوپر کے لیول پہ جا کے سیٹ کرتے ہیں تو زندگی گزارنی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ جب ہم زندگی کو ان سٹینڈرڈز سے جا کے ان سٹینڈرڈز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سٹینڈرڈ ہماری اپروچ سے باہر ہوتے ہیں, اور جب وہ ہماری اپروچ سے باہر ہوں گے تو پھر ہمارے لیے جو وہ پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم سارے زندگی میں اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں, میرا ایک سوال ہوتا ہے اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی میں سوال کرتا ہوں کہ آپ سی ایس ایس کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ نہیں سنیں گے کوئی بندہ کہے کہ میں جی اپنی جو میری دلی خوشی ہے اس کے لیے میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسے نہیں کہے گا. آپ کسی سے یہ پوچھیں گے کہ آپ جو ہے نا یہ جو جاب ہے آپ آرمی میں ایز آفیسر کیوں جانا چاہتے ہیں, کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ میری اس میں بڑی دلی خوشی ہے. ایک آپ کا سوشل سٹیٹس ہے, آپ ایک سی ایس پی جب بن جاتے ہیں, ایک ڈپٹی کمشنر ہے, اس کے پاس ایک سوشل سٹیٹس ہے. تو وہ جب ہم میں سے سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جی بڑا اس کے پاس سوشل سٹیٹس ہے, بڑے گاڑیوں میں موو کر رہا ہے, بڑی اس کی اچھی لائف ہے, وہ سوشل سٹیٹس بنیادی طور پر ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں. اور ہم سارے لوگ زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, یا میں نے پی ایم ایس میں کرنا ہے, یا میں نے آئی ایس ایس بی کلیئر کر کے آرمی میں جانا ہے, کیونکہ آرمی میں جب آفیسر سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو بڑی ایکنالجمنٹ ملتی ہے. تو اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو حقیقی خوشی کے لیے اپنے پروفیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ لوگ کچھ ایسے پروفیشنز بھی ہیں جس میں لوگ زیادہ تر نہیں آنا پسند کرتے کیونکہ وہاں پہ آپ کو سوشل ایکنالجمنٹ نہیں ملتی, تو آپ آپ ان پروفیشنز کو جوائن کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر مسئلہ کہاں پہ آیا کہ سٹیٹس آپ نے اپنے سٹینڈرڈز اتنے اوپر والے سیٹ کر لیے کہ آپ نے اگر ان تک نہ پہنچ پائے تو آپ کو مسئلہ آتا ہے. پھر آپ کیا ہوتا ہے, اگر آپ ایک سی ایس پی سے ذہنی طور پر متاثر ہیں کہ آپ کو زندگی میں کبھی خواہش تھی کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر بننا ہے یا آپ نے پولیس میں جانا ہے, تو آپ ساری زندگی ذہنی طور پر آپ ان لوگوں سے متاثر رہیں گے. آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کاش میں نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو مجھے بھی آج یوں ایکنالجمنٹ ملتی. لیکن اگر آپ نے زندگی میں اپنے پیشن کے پیچھے بھاگے ہوتے, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جیسے, میرے جیسے, ٹھیک ہے, جن کا پیشن ٹیچنگ تھا, اور وہ جب ٹیچنگ میں آئے تو وہاں پہ جا کے بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا پیشن ہے, دے آر رننگ بیہائنڈ دیئر پیشن. تو جب آپ اپنے پیشن کے پیچھے بھاگتے ہیں سٹینڈرڈ کو چھوڑ کے کہ آپ نے سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا, آپ نے سٹیٹسز کے پیچھے نہیں بھاگ رہے, آپ نے اپنی جو جینون خوشی تھی آپ نے اس کو سرچ کیا کہ یہ میری خوشی ہے, میں نے اس کے پیچھے بھاگنا ہے, پھر آپ کو زندگی میں کبھی بھی مسائل نہیں آتے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ میں نے ایک سینس میں کہا, میں نے پروفیشن کے سینس میں کہا. اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. آپ اگر اپنے ارد گرد ساری جو ہے وہ لٹریچر دیکھ لیں تو اس میں جو ہیرو کو پیش کیا جاتا ہے, جو ہیروئن کو پیش کیا جاتا ہے, تو ان کے اندر وہ جو ہے نا وہ سپر مین یا سپر وومن والی کوالٹیز دکھائی جاتی ہیں جن کو ہمارے جو مڈل کلاس کی خواتین ہیں جب وہ ان کو پڑھتی ہیں تو وہ ان کے اندر ذہن کے اندر ایک عجیب سا ایک ایلوژن کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا میکسیمم لٹریچر جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ لٹریچر ہماری خواتین اس وجہ سے پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ذہنی طور پر اس دنیا میں لے کے جاتا ہے جو حقیقی زندگی میں وہ انجوائے نہیں کر سکتی. سو وہ اس کو اس ایلوژن کے اندر لے جاتے ہیں, اور وہ ایلوژن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنی زندگی کی ہر چیز کو انہی سٹینڈرڈز پہ جا کے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ بڑی فنی بھی ہے, اور اکثر میں اپنے ٹریننگ سیشن میں جب کوٹ کرتا ہوں تو بڑا آگے سے جو ہے وہ ہنسی کے جو ہے فوارے ابھرتے ہیں کہ ایک خواتین ڈائجسٹ میں یا کسی ڈائجسٹ میں جو رائٹر لکھ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ جو پھپھو کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کا نام بڑا خوبصورت ہوتا ہے, اس کو اسفندیار کا نام دیا جاتا ہے, اور وہ اسفندیار 6-7 کمپنیاں اکٹھی چلا رہا ہوتا ہے, اور وہ لینڈ کروزر پہ آتا جاتا ہے, اور بلیک کلر کی لینڈ کروزر اس کے پاس ہوتی ہے, اور وہ ساری چیزیں. کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ جو پھپھو کا بیٹا ہے اس کے پاس اس کا نام اسفندیار نہیں ہے, بلکہ اس کا نام جو ہے وہ جو مڈل کلاس نام ہے وہ کبھی نہیں دکھایا جائے گا. نہ یہ دکھایا جائے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پھپھو کے بیٹے کے پاس لینڈ کروزر ہی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھپھو کے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل ہو, شاید اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہ ہو. تو جب آپ ایک سپر مین والی کوالٹیز لوگوں کو دکھاتے ہیں, معاشرہ یا آپ کا جو لٹریچر ارد گرد ہے وہ دکھانا شروع کر دیتا ہے, تو وہاں پر ہمارے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہو جاتے ہیں, اور جب ہم ان سٹینڈرڈز کے ساتھ میچ نہیں کر پاتے
تو ہم ان سے کم پہ کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، اور جب ہم کمپرومائز کرنے پہ تیار نہیں ہوتے تو ہمیں زندگی میں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ اسی چیز کا ایک پرسپیکٹیو اور بھی ہے، وہ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ بہت انصاف والی ہستی ہیں۔ آپ دیکھیں تمام انسانوں کا دنیا میں آنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے، اور دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو کس حالت میں آتے ہیں وہ بھی سارا طریقہ کار ایک ہی ہے، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بہت امیر یا بلینر ہے تو اس کا بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آیا تو اس نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوں، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ننگے جسم کے ساتھ ہی آتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک آدھے ڈریس کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور اس کی قبر میں اس کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں جاتی۔ اسی پہ جو ایک پنجابی شاعر ہیں میاں محمد بخش، اس نے کہا تھا کہ روز ازل تو ننگے پنڈے اس جہانی آندھا، بندہ ایک کفن دی خاطر کنہ پینڈا کردا۔ کہ آپ جب دنیا میں آتے ہیں تب آپ ننگے جسم کے ساتھ آئے تھے، آپ نے جب دنیا سے جانا ہے تو آپ ایک کفن کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کا سفر، اور اس سفر کے دوران میں آپ جتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کی زندگی کا سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر اپنی جو زندگی کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو جتنا ریئلسٹکلی آپ سیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کی لائف جو ہے وہ پیسفل ہوگی، اتنا ہی آپ کی لائف اچھی ہوگی۔ جتنا آپ اپنی زندگی کے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جاتے چلے جائیں گے، جو آپ کی کیپیسٹی سے باہر ہیں، جو آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ سفر کریں گے، آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن آئے گا، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے آپ زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ اداس رہیں گے۔ تو میرا آپ سے ہمیشہ میرا تمام لیکچرز کے اندر بات ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ حقیقی زندگی، جو حقیقی خوشی ہے، وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ مٹیریلسٹکلی آپ کے پاس کتنی چیزیں موجود ہیں۔ حقیقی خوشی کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ حقیقی خوشی کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس گھر میں کون کون سی فیسلٹیز موجود ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس دنیا میں جتنی بھی فیسلٹیز آ جائیں، شاید یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات زندگی میں حقیقی جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی ایسی چیز سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے جس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پہ جو میرا آپ کے لیے ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ لائف میں آپ جتنا اپنی لائف کو سمپلیفائی کریں گے، آپ اتنا ہی لائف کا جو اوریجنل ہیپینس ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ جتنا آپ لائف میں ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے جو آپ کے اپروچ سے باہر ہیں، آپ کو زندگی اتنا ہی زیادہ سفر کروائے گی۔ سو بی سمپل، جتنا آپ سمپل رہیں گے، جتنا خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، تب تک جو ہے وہ آپ کبھی بھی زندگی میں پراپر جو خوشی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کو کون سی چیز خوش کرتی ہے یہ ڈیسائیڈ آپ کریں گے۔ آپ کو کون سی چیز زیادہ ذہنی سکون دیتی ہے یہ ڈیسائیڈ معاشرہ نہیں کرے گا، یہ ڈیسائیڈ آپ کرے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کتاب پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پودے لگا کے بہت اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹریولنگ کر کے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ وہ ڈیسائیڈ خود سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور کوئی معاشرہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، کوئی لٹریچر ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے۔ آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ آپ کو آپ کا اپنا من بتائے گا، اور جتنا آپ اپنے من کے سفر پہ جائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو مٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں ان سے بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ آپ کو سمپل چیزیں جو ہیں وہ دیں گی۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اینڈ بلیو می، میں آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آپ کو جتنا آپ مادیت پرستی کی طرف زیادہ چلتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں خوشی کا ایلیمنٹ کم ہوتا جائے گا۔ سو آپ اپنی جو حقیقی خوشی ہے اس کو تلاش کریں، اس کو دیکھیں آپ کو کون سی چیز خوش کرتی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگیں۔ دنیا میں باقی چیزیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اپنی خوشی کے پیچھے خود بھاگیں، اور یہ چیز جو ہے یہ آپ کو اوریجنل خوشی کی طرف لے کے جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے اس کو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرے لیکچر اچھے لگ رہے ہیں تو آپ اس چینل کو جو ہے وہ شیئر کریں، آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔